کے بہت بڑے عاشق ہیں، ان کو قید کر لیا گیا، یہ قیدی ہو گئے۔ ایک دن کسی طریقے سے چھوٹ کر آ گئے، کسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو قید سے چھڑا لیا ہے میں نے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے ہیں۔ ادھر حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بصیر بادب کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے مشرکین میں سے دو مشرک آ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے ہمارا تو یہ معاہدہ ہوا تھا، ہمارا تو یہ عہد ہوا تھا کہ ہمارے یہاں سے اگر کوئی مجرم آئیں گے آپ ان کو چھوڑ دیں گے، آپ ان کو پناہ نہیں دیں گے، لیکن ہمارے یہاں سے یہ مجرم بھاگ کر آیا ہے اور آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو بصیر کو دیکھا، حضرت ابو بصیر کو دیکھنے کے بعد کہا، ابو بصیر تمہیں جانا ہوگا، تمہیں جانا ہوگا، یہ ہمارا معاہدہ تھا، لیکن تم صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، صبر کرنا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم اپنے حق میں بہتری دیکھو گے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جیسی آپ کی مرضی۔ حضور کی بات سن کر حضرت ابو بصیر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تو بھاگ کر آئے تھے کہ آپ پناہ دیں گے، آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے تھے کہ آپ بچا لیں گے، آپ کا کلمہ پڑھا تھا، آپ کے دیوانے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کی بارگاہ میں آئے تھے اور آپ یہاں سے مجھے واپس کر رہے ہیں۔ یہ صحابی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، حضور کے دیوانے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں جانا ہوگا ابو بصیر، جانا ہوگا۔ حضرت ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو دو لوگ آئے تھے لینے، انہوں نے ابو بصیر کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ وہ راستے میں جب ایک جگہ رکنے کے بعد دونوں کو کچھ بھوک لگی تو کھانے کے لیے اترے۔ ایک نے کہا میں ابھی آتا ہوں، تھوڑا پیشاب کر کے، جب تک اس پر نظر رکھو۔ حضرت ابو بصیر نے دیکھا کہ ایک چلا گیا، دوسرے کی طرف گئے، کہنے لگے بھائی آپ تو بڑے بہادر لگتے ہو، بڑے جاواز لگتے ہو، آپ کی تلوار بھی بہت چمکتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں بہت بہادر ہوں، آج تک کوئی جنگ ہارا نہیں ہوں، اور کہاں تلوار بھی بہت اعلیٰ ہے، اس تلوار نے میرا بہت ساتھ دیا۔ حضرت ابو بصیر نے کہا یہ تلوار مجھے دکھاؤ گے؟ کہا دیکھ سکتے ہو، بالکل دیکھو۔ اس نے ہاتھ میں تلوار دی، کہا دیکھو اسے، یہ تلوار لو، یہ وہی تلوار ہے کہ جس سے میں نے جنگیں جیتی ہیں، یہ وہی تلوار ہے جس سے میں نے اپنے دشمنوں کو ڈھیر کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا اچھا داؤ ذرا دکھاؤ مجھے۔ حضرت ابو بصیر نے تلوار کو ہاتھ میں لیا، اور جب تلوار ہاتھ میں آ گئی ایک ہی بار میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اس کو جان سے مار دیا۔ اور جب دوسرے والے نے دور سے دیکھا کہ ہمارے ساتھی کو اس نے قتل کر دیا تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بصیر وہاں سے دوڑتے ہوئے پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ تجھے جانا ہوگا، آپ کا یہ ان سے معاہدہ تھا، آپ نے عہد لیا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ تو اپنے وعدے پر کھڑے رہے۔ اتنے میں وہ جو بھاگا تھا
जो दूसरा वाला उसका साथी था, वो भी हुजूर की बारगाह में आ गया। कहने लगा, देखिए, हमारी शर्त के मुताबिक, हमारे अहद के मुताबिक आप इनको नहीं रख सकते। आप इनको भेजे हमारे साथ, और इन्होंने मेरे साथी का कत्ल कर दिया, इन्होंने मेरे साथी को मार दिया। हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा था कि मैं इसको नहीं रखूंगा, मैंने तुम्हारे साथ भेजा और तुम नहीं बचा पाए, वो तुम जानो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अबू बसीर तुम्हें फिर जाना होगा, तुम यहां नहीं रह सकते, लेकिन सब्र करो, अल्लाह बेहतरी अता फरमाएगा। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक दिन वो भी आएगा कि तुम खुश होगे, तुम यहां नहीं रह सकते। हजरत अबू बसीर समझ गए कि हुजूर क्या इशारा फरमा रहे हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम मदीने नहीं रह सकते। अबू बसीर समझ गए कि हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम मदीने नहीं रह सकते और कहीं भी जाके रह लो। हजरत अबू बसीर वहां से निकल गए, वो उसके साथ जा रहे थे, वो जो लेने आया था उसके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन हजरत अबू बसीर उसके साथ ही से और भाग गए। इसने रोक नहीं पाया क्योंकि ये इतना ताकतवर नहीं था। हजरत अबू बसीर कहां गए? ना मक्के गए ना मदीने गए। हजरत अबू बसीर पहुंचे मकाम ईस में, मक्का और मदीना के दरमियान। वहां पर हजरत अबू बसीर रहने लगे। इधर इनके और साथी भी कैद होके गए थे, उधर मक्के में कैद थे। जब पता चला तो एक एक करके और वहां कैद से भागते आए। मदीने में ये अहद था कि मक्के से भागा हुआ मदीने में नहीं जा सकता, मदीने से भागा हुआ मक्के में नहीं जा सकता। तो मक्का और मदीना के बीच वो रहने लगे। पहले हजरत अबू बसीर थे, फिर दूसरे अबू जंदल हो गए, फिर तीसरे और सहाबी हो गए, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवें। इस तरीके से हुजूर के आशिक उस कैद से छूट छूट कर आते थे और वहां रहने लगते थे। यहां तक कि 300 जब हो गए, फिर जब मुशरिकीन का काफिला जाता तो ये हमला बोल देते। उधर से फिर कोई काफिर और मुशरिक निकलने से भी घबराता था और कहते थे कि अरे इधर मत जाना, इधर तो वो भागे हुए, वो यहां से कैद से छूटे हुए लोग रहते हैं, वो मदीने नहीं गए, क्योंकि हम लोगों का अहद था, मुआहदा था कि मक्के से मदीने नहीं जा सकते और मदीने से भागे हुए मक्के नहीं आ सकते। तो उन लोगों ने अपना एक खुद का एक मकाम बनाया मक्के और मदीने के बीच में। अब वहां से काफिर और मुशरिक निकलते हुए भी डरते थे, कांपते थे। और इधर हजरत अबू बसीर, शाम का टाइम होता और ये आशिक जितने भी थे ना, सब ऊंचे टीले पे चढ़ते, मदीने की तरफ देखते थे। मदीने की तरफ देख के आका को याद करते थे कि हो सकता है बुलावा आ जाए। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते। वो कहते थे कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आसरा लगा के बैठे हुए होते, हुजूर की तरफ आस लगा के बैठते थे। हुजूर की याद आती थी ना, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हजरत अबू बसीर आस लगा के बैठे हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि अबू बसीर वो दिन भी आएगा
کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ دن بھی آئے گا کہ تم مدینے کی گلیوں میں ٹہلو گے. کہ حضور نے فرمایا تھا نا ابو بصیر، وہ دن بھی آئے گا کہ تم مدینے میں بلائے جاؤ گے. تمہارا مدینے سے بلاوا آئے گا. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہ عاشق تھے، یہ حضور کے دیوانے تھے، یہ حضور کے مستانے تھے. ہاں، اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. حضور کے عاشق ہر جگہ، حضور کے چاہنے والے ہر جگہ، اس کائنات گیتی میں، اس دنیا میں ہر جگہ حضور کے عاشق، ہر جگہ حضور کے ماننے والے، ہر جگہ حضور کے چاہنے والے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان والے کون شخص، کون لوگ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جو مجھ سے نہیں ملے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ سے ملے نہیں، اور پھر بھی مجھ سے بے پناہ محبت، بے پناہ عشق، ان کا سب سے عجیب ایمان ہوگا. آج ہم سب حضور کے امتی، حضور کے چاہنے والے، حضور کے عاشق، حضور کے ماننے والے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو سنا، حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، حضور کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، حضور کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. جو صحابہ اکرام نے لکھا، جو حضور نے فرمایا، اس کو فالو کرتے ہیں. تو ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، اور ایسے نہ جانے کہاں کہاں حضور کے چاہنے والے ہیں اور حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے نام پر چراغا کرتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں جو میرا میلاد منائے گا، میں محمد تب تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان سب کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. جو میری میلاد کرے گا، جو میلاد کا ذکر سنے گا، میلاد کا ذکر کرے گا، حضور فرماتے ہیں اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آس لگا کے یہ لوگ بیٹھتے تھے کہ کب بلاوا آ جائے، کب ہم لوگ مدینے کی طرف چلے جائیں. لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ عاشقوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ دن بھی آیا کہ مدینے سے بلاوا آ گیا. ہائے ہائے ہائے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی ایک نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے. ایک دن وہ بھی آیا کہ مدینے سے بلاوا آ گیا. واقعہ کیا ہوا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے، راستہ نکلنا ان کا دشوار ہو گیا. تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے ہم اپنے معاہدے کو واپس لیتے ہیں. ہم نے جو عہد کیا تھا ہم اس عہد کو واپس لیتے ہیں. ہمیں نہیں کرنا کوئی معاہدہ، ہمیں نہیں لینا کوئی عہد، اس لیے کہ ہم لوگوں کا راستہ نکلنا اب دشوار ہو گیا ہے. یہ تو ایک نیا انہوں نے مقام بنا لیا. نہ مدینے میں رہتے، نہ مکے میں، اور بیچ میں رہتے. اور اب اکیلے ابو بصیر نہیں ہیں، بلکہ 300-400 لوگ ان کے ساتھ ہیں. اور چلنے والے ہمارے جو لوگ جاتے ہیں ان کا راستہ روکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، بلاوا بھیجا. ادھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ عہد ہم واپس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے عاشقوں کو اب بلا لیتے ہیں. ادھر ابو بصیر اور تمام عاشق رسول حضور کی طرف آس لگا کے بیٹھے ہیں کب بلاوا آ جائے، کب ہم لوگ مدینے چلے جائیں. حضور کی یاد میں روتے بھی ہیں، حضور کی یاد بھی آتی ہے، دل تڑپتا ہے، دل مچلتا ہے مدینے کی یاد میں. لیکن ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور نے قاصد کو بھیجا، اور وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا ہے کہ چلو تمہیں سرکار بلا رہے ہیں، اے عاشقو چلو تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں، اے عاشقو چلو تمہیں محمد الرسول اللہ نے بلایا ہے، تمہارے لیے بلاوا آ چکا ہے، تمہیں سرکار بلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بصیر کی طبیعت علیل تھی۔ جیسے ہی حضرت ابو بصیر اس خط کو دیکھتے ہیں اور خط کو دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار نے بلا لیا ہے، یار کی جانب سے بلاوا آ گیا ہے، بس یوں سمجھو کہ انتظار تھا کہ کب بلاوا آ جائے۔ ادھر سرکار کا بلاوا آیا اور ادھر ابو بصیر کا انتقال ہو گیا، ابو بصیر کا وصال ہو گیا۔ یوں سمجھو کہ ابو بصیر انتظار کر رہے تھے کہ کب سرکار کا بلاوا آئے اور کب ہم یہاں سے رخصتی لیں۔ تو یہ عاشقوں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بولا تھا نا کہ عاشق ہوتا ہے نا، پھر اسے محبوب کہیں بھی بھیج دے، کہیں بھی رکھ دے، اس کی زبان پر شکوہ نہیں آتا، اس کی زبان پر ایک لفظ بھی ایسا نہیں آتا کہ محبوب کے لیے وہ غلط بولے۔ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے میں تو حضور کا امتی ہوں، حضور کا دیوانہ ہوں، حضور کا عاشق ہوں، اور حضور نے مجھے کہاں بھیج دیا، پھر قید میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن ان کا ایمان بڑا پکا تھا، عاشقان رسول ہیں کہ ان کی جانیں بھی حضور کے لیے قربان ہیں، ہم سب کی جانیں حضور کے لیے قربان ہیں۔ اس لیے کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو غلام نبی ہوتے ہیں، انہیں جانوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نہ جانے کتنے عاشق حضور کے ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ارے ہاں حضور کے نام پر لوگ اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے تھے، لوگ اپنے مال کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے تھے۔ بات جب حضور کی آ جاتی تھی تو اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جب بات حضور کی آ جاتی ہے تو پھر جان نہیں دیکھتے، اپنی جانوں کو حضور پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں انگلیاں کٹی تھیں اور وہ بھی عورتیں تھیں، لیکن یہاں حضور کے نام پر سر کٹتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہاں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں